اس صحابی نے چوری نہیں کی۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ فیصلہ لے کے آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، بتا کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک اونٹ نے تیری گواہی دی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح آج تجھے مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے تو بچ گیا ہے، اسی طرح کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی تجھے بچا لے گا۔ اس لیے کنجوسی نہ کیا کریں۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بار نہیں پڑھتا جو ہم پڑھتے ہیں، اور میں میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام پڑھے گا اپنے نبی پر، اس سے مراد ہوگی کہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اپنے نبی پر، اور جب فرشتوں کی طرف منسوب کیا جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فرشتے حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ بات آئے گی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ سلام بھیجتا ہے، تب اس کی مراد یہ نہیں جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اس لیے ہے، وہ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ پڑھو گا الصلاۃ والسلام علیکم وعلی اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امداد کن از بندگم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل رہنما، گنج بخشی مشہور تیری، کر کرم سخی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، درود لامحدود شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایا احسان اور اس کی توفیق سے آج کی اس بزم کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور آپ احباب تشریف لائے۔ اللہ سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، محبوب کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔